بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شام ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ بادشاہ نے اپنے محل میں ایک بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد روز اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے سونے کا ایک تنا اگ گیا، اور دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے تو ان میں چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ تیسری پری نے ہاتھ پھیلائے تو ان شاخوں میں ہیروں کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس درخت پر ایک جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا۔ جانور درخت میں پھدکتا رہتا اور باقی پریوں کو بھی تنگ کر رہا تھا، اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنی اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا، اور اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ اس کے باغ میں بھی اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ بادشاہ اگلے دن اس بزرگ کے پاس گئے اور اپنا خواب کہہ سنایا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، جو آپ نے پریاں دیکھیں وہ کوکاف کی پریاں تھیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا، جو اس دیو سے پریوں کی جان چھڑا کر لائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ سلطنت کی لالچ میں ہر کسی نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا جائے، اور بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اب وزیر اس کام کے لیے نکل پڑا۔ وہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زخمی شخص نظر آیا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی، جو کہ وہ ساتھ لایا تھا۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا کہ وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آ سکتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا، اے آدم ذات، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری نے کہا، یہ کیسے ہماری زبان سمجھے گا؟ لیکن وزیر سمجھ گیا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی اور کہا، تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہمیں ضرور بلانا۔ وزیر سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ وزیر اپنی منزل کی طرف روانہ تھا جب وہ کسی کی آواز سن کر رک گیا کہ چیونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم ذات ہمیں ختم کر دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف ہو کر چلا گیا۔ چیونٹیوں نے کہا، اے آدم ذات، تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے تم ہمیں ضرور بلانا۔ اب وزیر کو کاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا اور اس نے جھاڑیوں میں اچانک حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے اس بونے کو نکالا۔ بونے نے اسے دعا دی کہ تمہیں جب کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بلانا، اور بونے نے وزیر کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جسے تم اپنے اوپر اوڑھو گے تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس وزیر کو ایک چادر دی۔ وزیر بونے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اب وزیر کوکاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل دیکھا۔ محل کے باہر 2 عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھی۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ غائب ہو گیا اور ان مخلوقات میں سے آرام سے گزر گیا۔ لیکن جلد ہی محل میں شور گونجا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے۔
قد آمد دیو کو یہ سن کر بہت شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا وزیر دیو کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے دیو کو کہا کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا اور بس وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان پریوں کو آزاد کر دے اور اس کے بدلے میں وہ جو کچھ چاہتا ہے لے لے۔ قدامت دیو ہنسنے لگا لیکن وزیر نے اسے یقین دلایا۔ دیو نے کہا اگر تم میرے 2 کام کر دو تو میں پریوں کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر راضی ہو گیا۔ دیو نے اپنی انگلی میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور دریا میں پھینک دی اور مجھے کل صبح تک یہ انگوٹھی واپس چاہیے۔ وزیر پریشان ہو گیا کہ وہ اتنے بڑے دریا میں سے انگوٹھی کیسے ڈھونڈ کر لائے گا، اور پھر اسے مچھلیاں یاد آئیں۔ اسی دریا میں وہ مچھلیاں رہا کرتی تھی۔ اس نے مچھلیوں کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ مچھلیوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں صبح ہونے سے پہلے انگوٹھی لا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مچھلیوں نے انگوٹھی لا کر اسے دے دی اور وزیر نے وہ انگوٹھی دیو کو پیش کی۔ دیکھ کر دیو حیران تو ہوا تھا لیکن اس نے جلد ہی اپنی دوسری شرط پیش کر دی۔ دیو نے 3 بوریاں باجرے کی زمین پر گرا دیں اور کہا کہ کل دوپہر تک مجھے یہ سارا باجرہ بوریوں میں واپس دوبارہ چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہوا، ذہن پر زور ڈالا تو پھر اچانک اسے وہ چیونٹیاں یاد آئیں۔ اس نے چیونٹیوں سے مدد طلب کی تو وہ باخوشی راضی ہو گئیں اور کہا کہ یہ کام تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ چیونٹیوں نے وہ 3 بوریاں باجرے سے بھر دیں۔ وزیر وہ بوریاں لے کے دیو کے پاس پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر وزیر نے دیو سے کہا کہ میں نے تمہاری شرائط پوری کی، اب تم ان پریوں کو جانے دو۔ دیو نے کہا تم انسان بہت بے وقوف ہو، میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وزیر کو دیو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے بونے کی دی ہوئی چادر تانی اور خنجر نکال کر دیو کی طرف بڑھا اور خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ دیو بلند آواز میں چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے پریوں کو آزاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کر واپس بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں نے بادشاہ اور وزیر کا بہت شکریہ ادا کیا اور بالکل ویسا ہی درخت انہوں نے بادشاہ کو باغ میں بنا کر دیا جیسا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت وزیر کو دے دی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔